اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے ایمان والو، مت کھاؤ آپس میں مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ہاں، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اب کسی تجارت میں لین دین میں تم شریک ہو، شراکت ہے، اور ایک دوسرے کے رضامندی سے اجازت ملی ہوئی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ ہم نے آپس میں آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج ہو الا مگر ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تم آپس میں رضامندی کے ساتھ۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، 10 روپے ایک بندے کے، 10 روپے دوسرے بندے کے، کام کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو ایک بندہ ہے وہ سارا مال اپنا سمجھ بیٹھتا ہے اور جو مرضی اس میں سے کھاتا رہتا ہے، اور وہ دوسرے شراکت دار کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ پھر حرام ہے۔ یہ پھر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، اور اب اگر دوسرے کو اور پہلے کو، ایک اور دو، دونوں کو پتہ ہو، یا 3 بندے شراکت ہے یا 10 بندوں کی شراکت ہے، سب نے ایک بات طے کر لی ہے کہ اس میں سے یہ حصہ ہم لے سکتے ہیں، یا اگر کوئی نہ لے کوئی بات نہیں، تو پھر وہ رضامندی کے ساتھ وہ بالکل جائز ہے، وہ ناحق میں نہیں آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ امانت میں خیانت ہوگا، وہ امانت میں، یا ہم دوسرے یہ کہ وہ دوسرے اپنے شراکت دار سے چوری شمار کیا جائے گا کہ اس کو پتہ نہ چلے اور میں جتنا پیسے وہ نکال لوں، تو یہ پھر چوری میں، امانت میں خیانت اور ناحق وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقہ شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اب کون اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ دیکھو، جب کسی کو قتل کرو گے تو آپ قاتل بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ قاتل۔ تو سزا میں آپ کو قتل کیا جائے، سزا میں آپ کو کیا سزا کیا ہوگی؟ قصاص، آپ کو قتل کیا جائے گا، تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر بہت بڑا مہربان ہے، بے شک رحمت للعالمین، ارحم الراحمین۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم کسی کے ناحق مال کو ناحق طریقے پر، باطل طریقے پہ کھاؤ اور اس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنو، یا تم کسی کو قتل کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جس نے ایسا کیا سرکشی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، کسی کو قتل کیا یا کسی کا مال کھایا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، عن قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، یعنی جہنم میں۔ یہاں آگ بول کر مراد جہنم ہے، کہ ہم ان کو کیا جہنم میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اچھا، اب ہم کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، ہم ناحق مال بھی کھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ اس جہان سے پھر واپس کوئی نہیں آیا، وہاں دیکھی جائے گی۔ جس طرح یہاں پر یہ کام نہ کرو جیل چلے جاؤ گے، مجھے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تو اس طرح قیامت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کون جہنم میں بھیجے گا،
تو وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کیا ہے؟ بہت آسان ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی ہر آیت ہر لفظ کا ترجمہ ہمارے لیے آسان فرمائے. اب ایک بات اور، ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو میں سن رہا تھا، کہا کہ ہے دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا اور بائیں طرف ہو. اب اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ کر لے تو وہ لکھا جاتا ہے، وہ کیا کیا جاتا ہے؟ لیکن اگر ہم برائی کا ارادہ کر لے وہ نہیں لکھا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو برائی لکھنے والا ہے یہ نیکی لکھنے والے کے ماتحت ہے. یہ نیکی لکھنے والے کا کیا ہے؟ وہ نیکی لکھنے والا اس کا ہیڈ ہے. اب جب وہ ارادہ کرتا ہے برائی کا، وہ قلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کیا کرنا، ویسے برائی کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے برائی نہ کرے. ابھی تو ارادہ ہی کیا نا، کیا تو نہیں ہے، تو کیوں لکھ رہے ہو؟ وہ رک جاتا ہے. اچھا، یہاں تک کہ وہ پھر برائی کر لیتا ہے، برائی کر لیتا ہے تو پھر وہ قلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع. کیوں لکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں برائی کر لی. کہتے ہیں کیا پتا توبہ نکالے، اور لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے سے لکھ رہے ہو، ورقے سے ضائع کر رہے ہو. تو اس کو 6 گھنٹے تک مہلت مل جاتی ہے. کتنے گھنٹے؟ گناہ کے بعد ہو 6 گھنٹے کہ یہ ابھی توبہ نکالے گا، ابھی توبہ نکالے. اب 6 گھنٹے کے اندر توبہ نکالی، اس کا مطلب یہ اس نے کوئی گناہ کیا نہیں ہے، اس کے عمل نامے میں وہ گناہ آیا ہی نہیں. لیکن اب اگر 6 گھنٹے تک اور اس کے بعد بھی کوئی توبہ نہیں، کوئی پیشمانی نہیں ہے، تو پھر وہ لکھ دی جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اب لکھو اب. اور دوسری طرف اگر برائی ایک ہے تو ایک ہی لکھی جاتی ہے. دوسری طرف وہ اگر کوئی ارادہ ہی کر لیتا ہے، اب نیکی نہیں کی، صرف ارادہ کیا، تو پھر وہ لکھ لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ ارادہ کرو، کیوں؟ ارادہ پہ نیکی ملتا ہے. تو وہ ایک کے بدلے 10 بھی، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اس کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر ایک کے بدلے 100. کسی نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا، اخلاص اتنا تھا کہ وہ اس کو 7,000 لکھا جاتا ہے کہ اس نے 7,000 دیے. اس نے 1 کروڑ دیے، اس نے 49 یعنی 1 کم 50 دیے، اس نے 700 دیے، وہ اس کے اخلاص کے مطابق ان کو. تو ارحم الراحمین اللہ رب العزت کیا ہے؟ بندوں پر بہت مہربان ہے. نیکی کا ارادہ ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا، اس کو لکھ دیا جاتا ہے. برائی ارادہ تو دور کی بات، برائی کر لی پھر بھی نہیں لکھتے. کیوں؟ توبہ نکال لیں. کیا کریں گے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کس چیز کا؟ گناہ کرنے کا یا نہ کرنے کا؟ گناہ نہ کرنے کا. لیکن اگر ہم انسان ہیں گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر جلدی سے جلدی کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.